ناول شدت عشق، رائٹر مرحا شاہ، پارٹ 2۔ تمہاری سب حرکتیں مجھے حرف بحرف حفظ ہیں۔ ایک ایک چیز کا بدلہ لینا ہے تم سے، یاد رکھنا لمس وجدان شاہ۔ اس سے غصہ آیا تھا اس کے اگنور کرنے سے، مطلب اب اسے نیند یاد آئی تھی۔ وجدان ایک نظر باہر ڈالتے ہوئے بولا، اوف لمس، پاگل ہو تم، کچھ بھی بول دیا، میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ؟ وہ اس کے جاتے ہی بیڈ پر لیٹتے اس کی ساری معنی خیز باتیں سوچتے حیا سے سرخ پڑ گئی۔ وہ گرے شلوار قمیض کے بازو فولڈ کیے، دائیں ہاتھ کی مضبوط کلائی پر مہنگے ڈائل والی واچ اور بلیک ویسکوٹ پہنے وجیح لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ میرا شہزادہ، صدف نے نظر اتاری۔ وہ مسکرایا، او میرا شیر، واقعی آج سیاسی پارٹی سے بلونگ کرتا لگ رہا ہے۔ احمد شاہ نے اس کا جائزہ لیتے تبصرہ کیا۔ تھینک یو ڈیڈ، ان کی تعریف پر مسکرایا۔ شاہ میرے بیٹے کو ایک بھی خراش آئی تو آپ یاد رکھیے گا پھر۔ صدف نے واضح دھمکی دی تھی، ان کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ آپ کا حکم سر، آنکھوں پر، وہ مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ دو گارڈ کی گاڑیوں کے درمیان احمد شاہ اور وجدان کی گاڑی تھی۔ وہ دونوں بیک سیٹ پر بیٹھے تھے، کالے شیشے گاڑی پر چڑھے تھے۔ وجدان، آج میں تمہیں انٹروڈیوسڈ کروا رہا ہوں، اور سنو بیٹا، میری زندگی کا کیا پتہ، میں چاہتا ہوں اب تم اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاؤ۔ وہ اسے راستے میں سمجھا رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ دباتے ذرا غصے سے بولا۔ گاڑی سے اترتے کافی میڈیا تھی وہاں جو ان دونوں کو دھڑا دھڑ فوٹوز اور انٹرویو لے رہے تھے۔ کیا آپ کا بیٹا ہی نیکسٹ آپ کی سیٹ سنبھالے گا سر؟ نیوز اینکر نے مائک احمد شاہ کے آگے کیا تھا۔ آف کورس، وہ مسکرائے اور وجدان کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا تھا۔ سر، آپ کا ایمبیشن کیا ہے؟ ابھی تک تو کچھ خاص نہیں، وہ مسکرایا۔ فضول کے سوال پر، جس نے لائف میں کبھی کوئی ایم سیٹ ہی نہیں کیا تھا، اس کے دماغ میں کیا چلتا تھا کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ کی کوئی منزل نہیں؟ اسٹرینج، مسٹر وجدان شاہ، وہ تمسخر سے بولی۔ منزل پانے کے لیے راستے بنانے پڑتے ہیں۔ وہ گھر تک خود بخود چل کر تو آنے سے رہے، جب میں اس فیلڈ میں آؤں گا تو منزل بھی بنا لوں گا مس، تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ ویل، دیکھتے ہیں، سارے ہی سیاستدان ایک جیسے ہی ہیں۔ انٹرویو لیتے وہ سائڈ پر ہوئی۔ وہ کافی منہ پھٹ تھی شاید۔ تم وہی ہو نا، سگنل توڑ کر 100 روپے کی رشوت دینے والے؟ وہ قدرے سائڈ پر فون میں بیزی تھا جب وہ تھوڑی دیر پہلے اس کا انٹرویو لینے والی جانی پہچانی آواز سے پلٹا۔ تم کون؟ وہ جان کے انجان بنا تھا، حالانکہ ایک بار دیکھا بندہ کبھی بھی اس کے ذہن سے نہیں نکلا تھا۔ گیٹ ریڈی مسٹر وجدان شاہ، سیاست میں قدم رکھتے ہی تمہاری ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے، جینا حرام نہ کیا تو کہنا۔ وہ دمکا کے بولی۔ ہاں، میں تو ڈر گیا۔ شوق سے مس، وہ اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا، جیسے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ مریم نے غصے سے اسے دیکھا۔ کس نے کیا یہ؟ کس کی اتنی جرأت؟ وہ لال انگار آنکھوں سے چیخا تھا۔ آخر کو بائی تھا جس کی لاش چند گھنٹوں پہلے منو مٹی کے نیچے دفنا آئے تھے۔ ملک صاحب، ہمیں نہیں پتا۔ ملازم یوں کھڑے تھے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ کہاں ہے ایم جے؟ وہ دہاڑا۔ پتہ نہیں ملک صاحب، فون نہیں لگ رہا۔ ملک کا خاص بندہ بولا۔ میں چھوڑوں گا نہیں۔
ارے ارے ملک صاحب، کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ ایم جے جو ابھی آیا تھا حیرانگی سے گویا ہوا۔ تم کہاں تھے؟ میرا بھائی قتل ہو گیا اور جس کمینے حرامی نے یہ کام کیا، ساتھ یہ چاقو بھی پیش کیا ہے۔ اس کی اتنی جرأت! ملک کا خون کھول رہا تھا۔ اوہ بہت برا ہوا، افسوس ہے مجھے ملک صاحب، وہ افسوس کرتے ہوئے بولا۔ تمہارے افسوس کا اچار نہیں ڈالنا، ڈھونڈو اسے جو ہمارے خاندان تک پہنچ چکا ہے۔ وہ پھر سے چیخا۔ نہ ملک صاحب، میرے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا۔ میں آپ کے پالتو کتوں میں سے نہیں ہوں۔ ایم جے کو غصہ آیا تھا۔ اچھا، تم غصہ نہیں ہو؟ وہ پل بھر میں ریلیکس ہوا۔ ایم جے بڑے کام کا بندہ تھا۔ فنگر پرنٹس نہیں آئے؟ جانتا تو تھا جس نے یہ کام کیا ہے وہ بہت ماہر ہے ان معاملوں میں، پھر بھی تصدیق چاہی تھی۔ نہیں آئے کمینے کے، بلکہ میرے آ گئے ہیں اور میں ہی شک کے دائرے میں ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ اصل غصہ تو اس بات کا تھا۔ تو کس نے کہا تھا چاقو ہاتھ میں لینے کو؟ عقل سے تو ویسے ہی پیدل ہیں آپ ملک صاحب۔ ایم جے نے اس کی بے وقوفی پر چوٹ کی۔ وہ اس وقت اس کے فلیٹ پر اس کے بیڈ روم میں تھا۔ 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ جہاں ایک بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹے سے لاؤنج کے کارنر اوپن کچن تھا۔ تم باز نہیں آئے نا، ڈیول ہو تم۔ ڈینجرس مین، ناٹ ڈیول۔ شیطان سے تشبیہ اسے پسند نہیں آئی تھی۔ جو بھی ہو میری بلا سے، ایم جے کو اس کا ٹھنڈا مزاج کبھی کبھی غصہ دلاتا تھا۔ میں کل سے یونی جوائن کر رہا ہوں، وہ سگریٹ سلگاتے بولا تھا۔ کیوں؟ گریجویشن دوبارہ کرنی ہے؟ ایم جے کو اس کی نئی متفق سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، لڑکیاں تارنی ہیں۔ براؤن آنکھیں مسکرائیں۔ تم سے امید کی جا سکتی ہے۔ فن ٹائم از اوور ناؤ، کم ٹو دا پوائنٹ۔ لمحے میں وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ میرا نیکسٹ مشن یہی تمہارے شہر کا ہی مل چکا ہے، جس کو لے کر میں سیریس ہوں۔ وہاں کے ان اسٹوڈنٹس کو پکڑنا ہے جو ڈرگ ڈیلنگ اور ڈرگ ویب میں انوالو ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے، ڈرگ ویب میں تمہارا اٹرکی بڈھا اولین صف میں پایا جاتا ہے، جس کا باہر 3-4 بندوں سے کنیکشن ہے۔ وہ آدھی بچی سگریٹ ایش ٹرے میں رکھتے بیڈ پر ریلیکس ہوا تھا۔ اس سے بھی گھٹیا کی امید کی جا سکتی ہے اس کمینے سے۔ ایم جے کو شدید غصہ آتا تھا اس پر۔ امیزنگ، پولیس وفادار ہو گئی ہے۔ ایم جے نے اس کی بات پر گھورا تھا۔ یہ کوئی گاڑی کیوں نہیں آ رہی؟ کافی ٹائم ہو گیا ہے آج تو۔ وہ اسٹاپ پر کھڑی پوائنٹ کے ویٹ میں تھی اور واچ دیکھ رہی تھی جہاں 9 بجنے میں صرف 5 منٹ تھے۔ سڑک پر اکا دکا لوگ تھے۔ وہ کنفیوز سی بار بار اپنے گلاسز ٹھیک کرتے بیگ کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ ہائے بیبی، لفٹ چاہیے؟ ابھی وہ پریشان ہی تھی جب اس کے پاس ایک سرخ رنگ کی کار رکی تھی، جس میں 3-4 آوارہ قسم کے لڑکے اسے سر تا پیر ہوس بھری نظروں سے تاڑ رہے تھے۔ یہ جوتا لینا ہے بڑے آئے لفٹ دینے والے، وہ سینڈل اتارتے ہمت کرتے بولی تھی۔ جوتا کیا، ہم سب کچھ لیں گے، تم دینے والی تو بنو۔ ان میں سے ایک خباثت سے ہنستا باہر نکلا تھا۔ مریم کی جان پر بن گئی تھی۔ روڈ سنسان تھی، آخر تھی تو صنف و نازک نہ۔ میرے پاس نہیں آنا، میں تم سب کی ویڈیو بنا کے نیوز چلا دوں گی۔ یہی دھمکی دینا مناسب لگا تھا۔ وہ ڈرتے پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تو جوتا دینا تھا تم نے، اور ویڈیو بھی بنائیں گے بیبی، پر ساتھ مل کر۔ کیوں، یاروں سے ہی کہا نا۔
باقیوں سے اس نے ہنستے تائید چاہی تھی۔ اللہ آج بچا لے مجھے، آئندہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گی، دعا کرتے ہی وہ جھکی تھی اور دوسرا ہیل والا سینڈل جلدی سے نکالتے 1 سیکنڈ میں اس کھڑے لڑکے کی طرف دونوں پھینکے تھے۔ اے کمینی رک! تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخا جس کے منہ پر جوتے کا نشان لگا تھا، وہ جو مار کر بھاگی تھی۔ سڑک پر ننگے پاؤں وہ بھاگ رہی تھی، خوف وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اے رک جا، جلدی چلاؤ، کمینی ہاتھ سے نہ جائے۔ وہ جوتا کھانے والا لڑکا چیختے گاڑی میں بیٹھا تھا اور ڈرائیو کرتے اپنے دوست سے کہا۔ وہ جو بھاگ رہی تھی ساتھ پیچھے بھی دیکھ رہی تھی، جن کی گاڑی بالکل قریب تھی۔ پاؤں چھل چکے تھے، جوڑے میں بندھے بال بکھر چکے تھے۔ اے پاگل، کون ہے یہ؟ وہ ہارن بجا رہا تھا۔ وہ ڈرائیو کرتے جھنجھلایا، جو اس بے وقوف لڑکی کو بھاگتے اپنی گاڑی کے آگے دیکھ چکا تھا۔ بمشکل سائیڈ کٹ لیا تھا اور جیسے ہی لیا تھا، سائیڈ مرر سے دیکھ کر اس کے بھاگنے کا معاملہ اسے سمجھ آ چکا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے بیبی؟ وہ جو بھاگ رہی تھی اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ مریم خوف سے دیکھ رہی تھی، جو اس گاڑی کے سامنے لا چکے تھے۔ میرے قریب نہیں آنا، وہ بیگ اپنے آگے کرتے بولی تھی۔ ان کی نظروں سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ ٹائم نہ ضائع کر، ڈال اس کمینی کو گاڑی میں۔ وہ جوتا کھانے والا کچھ زیادہ ہی تپا تھا۔ پلیز لیو می! وہ اپنا آپ چھڑا رہی تھی، مزاحمت کر رہی تھی، جو زبردستی اسے گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ چھوڑ لڑکی کو! تیز آواز سے وہ لڑکا پلٹا تھا۔ اے زیادہ ہیرو گیری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے تجھے بھی آفر ہے، آجا مزہ کر۔ وہ لڑکا اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے آنکھ مارتے بولا تھا۔ مریم کا دل چاہ رہا تھا اس بیہودہ بکواس پر زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جب نظریں اٹھا کے سامنے موجود شخص کو دیکھا تھا تو تھوڑا سکون محسوس ہوا تھا۔ اوکے، پر پہلے میری باری۔ ہاں، اس کی بات پر اس کے استاد خطا ہو چکے تھے، جو تھوڑی اچھے کی امید رکھی تھی۔ تجھے وہ آفر دی ہے، پھیلنے کو نہیں کہا۔ جوتا کھانے والے کو برا لگا تھا۔ یہ لڑکی مجھے ہی چاہیے، پر تم لوگوں کو ایک آفر دوں؟ 3 تک گنتا ہوں، لڑکی میرے حوالے کر دو، ورنہ آئی پرومس ڈاکٹر کو اپنا درد دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ مسٹر پولیس مین، تم اس حد تک گھٹیا ہوگے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، بلکہ جو انسان 100 روپے کی رشوت لے سکتا ہے، اس سے کسی بھی طرح کی امید کی جا سکتی ہے۔ مجھے لگا تھا تم مجھے بچانے آئے ہو، پر تم تو مریم کو اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا، جس کے مطابق وہ 5 درندوں میں پھنسی تھی۔ ہو گیا تمہارا ڈرامہ، چلو اب منہ بند رکھو۔ اور تم لوگ چھوڑ رہے ہو یا نہیں؟ مریم سے بات کر کے وہ پھر ان سے مخاطب ہوا۔ نہیں۔ اے چل، اس کی بکواس چھوڑ، تو گاڑی میں ڈال اب کی بار، دوسرا لڑکا بولا تھا۔ اوکے فائن۔ وہ اپنی بلیک جیکٹ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ جو گاڑی میں ڈال رہا تھا چیخا، گولی کی آواز گونجی تھی، جو ڈائریکٹ اسے گاڑی میں ڈالتے لڑکے کی بازو پر لگی۔ آہ! وہ چیخا تھا اور اس کے ہاتھ پر گرفت چھوٹی تھی اور اس کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ سو کیا خیال ہے اب تم لوگوں کا؟ وہ ہنستے دوبارہ گن لوڈ کر رہا تھا۔ اے بیٹھ جلدی گاڑی میں، اس کے پاس گن ہے، وہ پاگل مار دے گا۔ تکلیف سے چیختے لڑکے کو اندر کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتا، وہ فرار تھے۔ شاید عادی مجرم نہیں تھے۔ پلیز پولیس مین، میرے قریب نہیں آنا، وہ روتے بولی تھی، جو سکڑی سمٹی سڑک پر بیٹھی تھی۔ وہ جو اس کی ہیلپ کو بڑھ رہا تھا، قدم رکے تھے۔ وہ پہلے کے مقابلے کافی ڈرپوک لگی۔ ریلیکس، قانون محافظ ہے، لٹیرا نہیں، اور اٹھو اب۔ مراد قریب گیا تھا اور اسے زمین سے اٹھنے کو کہا۔ کیا کر رہی تھی اتنی رات کو؟
اسے اٹھتے دیکھ پوچھا جو نظریں جھکائے تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ غصہ آیا جو جینز شرٹ میں دوپٹے سے نادر تھی۔ بکھرے بال، گلاسز کے نیچے سرخ آنکھیں، گلابی ہونٹ، لمبی ہائٹ، صاف رنگت، بغیر جوتے کے۔ وہ اپنے فٹ فگر سے کسی کو بھی اٹریکٹ کر سکتی تھی۔ مراد نے نظریں چرائی تھی۔ لیٹ فری ہوئی تھی، واپس گھر جا رہی تھی۔ وہ روتے بولی، اچھی لڑکیاں گھر سے نکلتے دوپٹہ لیتی ہیں۔ اس کی بات سن کر مریم نے شرم سے نظریں جھکائی اور اپنی وائٹ ٹی شرٹ پر پہنی بلیک جیکٹ والی شرٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ اچھا آؤ میں چھوڑ دوں۔ اس کی شرمندگی دیکھتے بات بدلی۔ وہ چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، وہ خوف زدہ تھی۔ میری کوئی غلط انٹینشنز نہیں ہے، یہاں اس ٹائم سیو نہیں ہے، باقی مرضی تمہاری۔ آفر کرتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ مینس اینکر بیٹھ جائیں، چاہے تو میری ویڈیو بنا لیجیے گا۔ مراد نے مسکراہٹ دباتے شیشے سے باہر جھانکتے کہا تھا۔ مریم اس کی بات سے آنسو صاف کرتے مسکرائی تھی اور فرنٹ ڈور کھولتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ تمہیں یہی جاب ملی تھی کرنے کو؟ اور بھی بہت سی اپرچونٹیز ہیں، لڑکیوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ مراد نے کچھ ٹائم بعد اسے خاموش دیکھتے نصیحت کی۔ آپ نے ہیلپ کی، شکریہ، پر مجھے زیادہ فری ہونے والے لوگ پسند نہیں، تو برائے مہربانی چپ کر جائیں اور گاڑی چلائیں۔ مریم کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا بولنے کا۔ اب وہ بچا کر اس کی جاب کو ٹارگٹ کرے گا۔ واہ! اترو گاڑی، روکتے بولا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ اترو نیچے، تم میں تمیز نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا تھا اور اسے اس کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ آپ سے تم تک کا سفر طے کر چکی تھی وہ، تم نے ہی آفر کی تھی۔ اور اب وہ پریشان ہوئی جو گاڑی روک کے اسے نکلنے کو بول رہا تھا۔ کی تھی تو اب میں ہی کہہ رہا ہوں، نکلو باہر، وہ غصے سے بولا۔ اچھا سنو پولیس مین، سوری، تم بہت اچھے ہو، میں آدھی رات کو کیسے جاؤں گی، پلیز تم حافظ ہو، بس مجھے میری جاب کے حوالے سے ٹونٹ کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ شوخا، کمینہ، بدتمیز، سارے لقب دل میں دیتے وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ مراد نے غصہ پیتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ملک صاحب، الیکشن قریب ہے، آپ کے بھائی کی موت آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر آپ لوگوں سے ہمدردی بٹورے۔ ملک کا بندہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ دو روئیں عوام سے، روٹی کا وعدہ کریں، کچھ تھوڑا بہت اپنے علاقے کا کام کریں، سارے ووٹ آپ کی طرف۔ عوام کو پاگل بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ مشورے دے رہا تھا۔ ہم صحیح کہا، یہ سوگ چھوڑ کر مجھے اب خود باہر نکلنا پڑے گا۔ ملک صاحب، آپ سے احمد شاہ اور اس کا بیٹا ملنے آئے ہیں، ملک کے ملازم نے بتایا۔ احمد شاہ؟ وہ حیران ہوا۔ ملک کے ڈرائنگ روم میں وہ آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ سیاست کی باتیں ایک طرف، پر ہمیں بہت افسوس ہوا آپ کے بھائی کا، ملک رحمان صاحب۔ احمد شاہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ وجدان ان سب میں خاموش بیٹھا تھا۔ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا افسوس کرنے میں۔ احمد شاہ اپنے ساتھ زبردستی افسوس کرنے کے لیے لائے تھے۔ آخر دنیا داری بھی تو نبھانی تھی۔ تم میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ ملک اور ہی رنگ دے گیا تھا۔ باخدا افسوس کرنے آیا ہوں، اللہ مرحوم کو جنت نصیب کرے۔ احمد شاہ خود کو نارمل رکھتے افسوس بھرے لہجے میں بولے تھے۔ ڈیڈ کیوں ملک صاحب کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، جیسے اس کے کارنامے تھے، اسے دوزخ نصیب ہو جائے گی، بڑی بات ہے۔ وجدان جو تب کا چپ تھا، بات میں حصہ لیا تھا، اس کے کارناموں سے اچھے سے واقف تھا۔ وہ ہی نہیں بلکہ سب اس کے شہر کے کئی لوگ تو اس کی موت پر لازمی خوش ہوں گے۔ احمد شاہ نے اسے خاموش رہنے کے لیے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اپنے بیٹوں کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی سکھا دو احمد شاہ۔ ملک کو کافی غصہ آیا تھا۔
ڈیڈ، ملک صاحب اس قابل نہیں ہے ان کے ساتھ افسوس کیا جائے۔ باہر آ جائے، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ وجدان بولتے ہی اٹھا تھا، مزید وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا ملک صاحب، اللہ آپ کو صبر دے، وہ بولتے ہی اٹھے تھے۔ بہت زبان دراز ہے اس کا بیٹا، کچھ کرنا پڑے گا۔ ملک غصے سے بولا، تم 2 منٹ چپ نہیں کر سکتے تھے وجدان، یہ سب اچھا نہیں ہوتا۔ احمد شاہ گاڑی میں بیٹھتے اس پر بڑکے تھے۔ پلیز ڈیڈ، مجھے نہ تو اس ملک میں انٹرسٹ ہے اور نہ اس سے افسوس میں۔ اور آپ بھی ریلیکس کریں، دیکھا نہیں تھا کتنا کمینہ ہے وہ، ہم افسوس کرنے گئے، الٹا اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وجدان نے لاپرواہی سے گاڑی سے ٹیک لگاتے کہا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی فون پر کچھ دیکھتے رکی تھی اور صدف کی طرف متوجہ ہوئی۔ مما، میں نا نیو ہیئر کٹ لینا چاہتی ہوں، وہ ان کے ہاتھ پکڑتے مسکے لگاتے بولی۔ یہ کٹنگ کہاں سے یاد آ گئی، اتنے پیارے تو ہیں میری جان کے بال، ویسے بھی اتنے لمبے بھی نہیں ہیں، پھر کیوں کٹوانے؟ وہ اس کے براؤن سلکی کندھوں سے تھوڑے نیچے آتے بال دیکھتے بولی۔ بیکوز یونی میں سب کی کٹنگ ہے مما، مجھے کٹوانے ہیں پلیز۔ اوکے کٹوا لو، وہ ہار مانتے بولی۔ وانی آپی، آپ چلیں گی میرے ساتھ سیلون؟ وہ اب وانیا کے سر سوار تھی۔ کدھر جانے کی تیاری؟ اللہ، ان کا آنا ضروری تھا۔ وہ لاؤنج میں اپنے سامنے برجمان ہوتے شخص کو دیکھ بدمزگی سے اس کے مطابق اس کی ہر چیز کا دشمن تھا۔ ہیئر کٹ لینا ہے آپ کی بیوی نے، وانی نے ہنستے بتایا اور لمز نے گھورا۔ آؤ روم میں سویٹ ہارٹ، تمہارا ہیئر کٹ میں خود کروں۔ صوفے سے ٹیک لگاتے جتنے آرام سے وہ بولا تھا، اس کا طنز وہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ مجھے لینا ہے مما، اسے اگنور کرتے وہ رہان سے ہوتے ہوئے صدف سے بولی تھی۔ وجدان، لینے دو، صدف نے اس کا ساتھ دیا۔ ہیئر کٹ تو لے آئے، مگر پھر آپ کی بہو کی ٹانگوں کی میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ سرد لہجے میں اسے دھمکاتے ہوئے وہ چلا گیا تھا۔ لے لیا میرے بیبی نے ہیئر کٹ، وانیا نے ہنستے تنگ کیا۔ چپ کرے وانی آپی، مما ایک نمبر کا بدتمیز ہے آپ کا بیٹا، وہ غصے سے بولی۔ بری بات، شوہر ہے، وہ مسکراتے اسے ساتھ لگاتے بولی۔ یہی تو سب سے بڑا دکھ ہے مما، لمز نے دانت پیسے، جبکہ وانیا اور صدف نے کہکا لگایا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ٹکٹ دلوائیں گی ملک صاحب، وہ متانت سے بولی تھی۔ کون ہو تم؟ ملک ازلی لاپرواہی سے بولا۔ روم نمبر 113 بھول گئے آپ؟ وہ لڑکی صدمے میں تھی جو اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر چکی تھی۔ ایم جے نے افسوس سے دیکھا تھا، یہ کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو دولت اور شہرت کے چکر میں عزت تک گنوا بیٹھتی ہیں۔ تم پر ترس کھاؤں یا افسوس کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ ملک کے نکلنے کے بعد وہ اس روتی لڑکی سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ ملک تمہیں کیا ٹکٹ دلوائے گا جس کو اپنی نفسانی خواہشات سے ہی فرصت نہیں ملتی، جبکہ وہ شرمندگی کی گہرائیوں میں تھی۔ ملک صاحب، ایک بات آپ سے کہوں، یہ ایم جے مجھے مشکوک بندہ لگتا ہے، یہ آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف آپ کو ٹرخاتا ہے۔ یہ کوئی خاص چیلا تھا ملک کا جسے ایم جے سے پرابلم تھی؟ مجھے بھی کچھ یوں ہی لگ رہا ہے۔ خبر تمہیں ایک کام کہا تھا؟ جی، آپ سن کر خوش ہو جائیں گے، وہ پرجوش سا بولا۔ تو بولو، کیا پتہ چلا؟ وجدان شاہ کے بارے میں کچھ خاص تو نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ ہاں، اپنے باپ کی کمپنی کو دیکھتا ہے، پر البتہ اتنا پتہ چلا ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہے۔ اور اس کی بیوی، واللہ کیا بتاؤں آپ کو، بلکہ اب آپ کو اس کی ڈائریکٹ تصویر ہی دکھاؤں گا۔ اس کے لہجے میں اس کی تعریف کرتے ہوس کی صاف شناسائی تھی۔ اوہ، تو ملنا پڑے گا وجدان شاہ کی بیوی سے، تاکہ سیٹ بھی چھوڑ دے اور تھوڑی تمیز بھی سیکھ جائے۔ تم نظر رکھو اس پر۔ ملک نے مسکراتے اپنے کلف لگائی مونچھ کو تاؤ دیا تھا، جبکہ اس طرح کرتے وہ زہر لگ رہا تھا۔ تم کب تک یہ سب سیکرٹ رکھو گے؟ ایم جے پریشان تھا۔ ابھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔
میل چیک کرتے کہا، واضح وارننگ دی تھی۔ وہ فولڈرز چیک کر رہا تھا جب یکدم رکا۔ یہ تمہارے پاس کیسے چہرے کے نقوش خطرناک حد تک بگڑے تھے؟ وہ ایم جے کا لیپ ٹاپ یوز کرتے کچھ کر رہا تھا۔ جب ایک پکچر کے نقوش وہ غور کر رہا تھا، ماتھے پر بالوں کا اضافہ ہوا تھا، رگیں تنی تھی، خطرناک حد تک اس کے تیور بگڑے تھے۔ کیا ریلیکس انداز میں اپنی دھن میں پوچھا تھا، یہ پکچر تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ چیخا تھا۔ اور ریلیکس بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ بچی کی ہے، وہ آرام سے بولا تھا، اس کے تاثرات کا اندازہ لگائے بغیر۔ بچی کی ہے تو تیرے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے اس کے گریباں تک پہنچا۔ What rubbish is this? Leave my parlor. Stupid نہ ہو تو اب تو تم کہیں کے تو عاشق ہے اس کا، اس ٹھرکی بڈھے کی طرح۔ وہ ہاتھ جھٹکتے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر نارمل لہجے میں بولا تھا، کمینے، ہمت کیسے ہوئی بکواس کی تیری؟ بیوی ہے وہ میری، سمجھا؟ بولتے ہی وہ اس کے 3-4 مکے جڑ چکا تھا اور ایم جے میں ہمت نہیں تھی اس جنگلی کا مقابلہ کر سکے جو وحشی پن پر اترا تھا۔ بیوی؟ واٹ آر یو ان یور سینسز؟ مجھے مار دے گا تو؟ اسٹاپ دس نان سینس جنگلی انسان۔ ایم جے اپنا بے بسی سے چھڑا رہا تھا ہاتھ جو اس پر چڑھ کر اس کو مارنے کے در پر تھا۔ بول، تیرے پاس کیسے آئی، ورنہ تیری جان لینے میں 1 سیکنڈ نہیں لوں گا۔ وہ ایک اور مکہ اس کے منہ پر مارتے بولا تھا۔ ناک اس کا زخمی کر چکا تھا۔ پلیز معافی دے دو بھائی، یہ اس ملک نہیں دی تھی مجھے، وہ ہانپتے ہوئے بولا تھا۔ کیا؟ اس کا مطلب ملک اس کے پیچھے؟ وہ اس سے جھٹکے سے چھوڑتے اٹھا تھا۔ دماغ سن تھا اور نسیں پھٹنے والی تھی، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ملک وجدان شاہ کی بیوی کے پیچھے تھا، یہ سوچ ہی اس کا غصہ اور دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ کمینہ جنگلی انسان! وہ اپنا ناک شرٹ سے صاف کرتے زمین سے اٹھا تھا اور اسے دیکھا جو کچھ سوچ رہا تھا۔ مسٹر وجدان شاہ، اس بدتمیزی کو ایکسپلین کریں گے آپ؟ کیا حرکت تھی یہ؟ وہ حلیہ درست کرتے غصے سے بولا۔ تو یہ سوچ کہ تم میرے ہاتھوں مر نہیں گیا، ملک کا نام نہ لیتا نا، تو یہاں ہی اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا۔ مطلب یہ لمز؟ میری بابی جی ہے؟ اس کی آنکھوں سے برستے شعلے دیکھ وہ فوری بابی جی بولا تھا، ورنہ اس انسان کا کیا بھروسہ تھا، اسے ٹپکانے میں دیر نہ لگاتا۔